قریبی ملک کے جہاد کے آخری مرحلے تھے اور کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی. بہت غمگین تھا میں بھی نہایت. پوری دنیا کے مسلمان غمگین تھے اور ہے اور رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آئے اور وہ سب کچھ بحال ہو جائے اور امریکہ پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں سے معافی مانگے اور جنگ کا ہرجانہ بھر اٹھائے. یہ دن قریب ہے اور انشاءاللہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. ہم اس دن کے منتظر ہیں انشاءاللہ تعالی. وہی نا امید شیطان جو شیطان ذکر ایمان خدا کی رحمتوں سے مومن کبھی مایوس ہوتا ہے. ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد مایوسی تابیدی ہوتی ہے. مایوسی دو قسم کے, ایک توقیفی ہے وہ خیر فسق ہے, جنگ کا سامان ہی نہیں, ان کی خارج پالیسی ہی نہیں. بقول ان کے ایک ہی ہمارا دوست تھا پاکستان, وہ بھی زیر خطاب ہو گیا, لیکن ان کے بڑوں کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو قطر نقصان نہ دیا جائے, ہمارا مقصد بولتا. اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان دل و جان سے ان کے ساتھ, ایک ایک فرد بڑا اور بچہ ان کے حق میں ہے, مگر حالات متغیر ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دن بھی دیکھنے پڑے اور یہ بھی بیان کرنے پڑے. اورنگزیب عالمگیر نے بیٹوں کو کہا تھا کہ صلاحیت پیدا کرو اور حکومت کو جانے نہ دو. سمجھ گئے تھے کہ نالائق ہے, دن بھر سو دیتے, دن بھر سو دیتے. بادشاہ عالمگیر نے کہا ہم بھائی جب شاہ جہان کے ساتھ تھے تو ہم ابا جان کو آواز دیتے تھے تہجد کے لیے. اورنگزیب کی عمر 15 سال ہے. 15 سال کی عمر سے جو شروع کیا ہے 97 سال کی عمر میں مرا ہے. ایک دن میدان جنگ میں بھی تہجد ادا نہیں. کیا چیز تھی, کیا انسان تھا. اور نیل کے ساحل سے لے کر تابکا کے کاشغر میں عیدین پڑھانے جاتے تھے. پورے ملک ہند پر, غرب اور شمال پر نظر بلیغ تھی ان کی, لیکن بیٹے اس سے نہیں تھے. افسوس شیر کے گھر میں گیدڑ پیدا ہو گئے. تو ان کو ایک خط لکھا ہے بیٹوں کو, کہ خط اس لیے لکھتا ہو تاکہ تم آرام سے پڑھو اور بار بار پڑھو, کہ کوشش کرو کہ ہند کی حکومت قائم رہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنا آرام راحت ختم کرنی پڑے گی. ہمارے دادا جان یعنی ظہیر الدین بابر, وہ تو 34 آدمیوں کو لے کے یہاں آئے اور فرماتے آج 34 لاکھ فوج میرے پاس صرف دہلی میں موجود. 34 لاکھ فوج, جبکہ ہمارے ابا جان یعنی شاہ جہان کے پاس صرف 9 لاکھ فوج تھی. اور میری بیداری کا عالم یہ ہے کہ کاشغر میں بھی صبح سویرے جب لوگ اٹھتے ہیں تو کہتے ہو سکتا ہے بادشاہ سب میں آیا ہوا. اوقات کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے, کبھی بھی. جب قافلہ اٹک پار کر لیتا تھا تو مجاہدین کو پتہ چل رہا تھا کہ چین جا رہا ہے, پھر کہتے تھے نہیں غزنی جا رہا ہے, کہتے تھے نہیں ایران جا رہا ہے, پیچھے سے آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. تو دیکھو جب حکومت ختم ہو گئی تو انہی شہزادوں کے سر انگریزوں نے کاٹ کے اور تشتری میں رکھ کے ان کے خاندان کو دکھایا کہ یہ شہزادہ فروخ ہے, یہ فرح ہے, یہ سیرت ہے. اور اورنگزیب عالمگیر ان کے سلطنت کے قلمروں میں کوئی گزر نہیں سکتا تھا. محنت اور مشقت مومن کی خصلت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسباب ظاہریہ. 2 ہی صلاحیتیں ہیں کافر کو زیر کرنے کی, یا ظاہری توانائی, تدابیر, جنگی ساز و سامان, ہر دور اور زمانے کا اسلحہ. جب آیت نازل ہوئی آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تو پیغمبر سے صحابہ نے کہا ما هو القوہ, کیا مطلب ہے یہاں قوت سے؟ صحابہ قوت کو نہیں جانتے تھے. ان القوت للہ جمیعا, ہر شخص قوت جانتے ہیں, مگر جہاد کے آیت میں ہے. صحابہ فکر مند ہو گئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ قوت تو سب کو پتا ہے, فرمایا ہوا الرمی, دور سے مارنا ہے.
وہاں بیٹھے ہوئے میزائل وہاں چلتے ہیں، ان کا جہاز 36 میل اوپر ہوتا ہے اور نیچے علماء و طلباء شہید ہو رہے ہیں، دور سے مارنا۔ محدثین مفسرین غریبوں کو میزائل کا اور ایٹمی توانائی کا کیا پتا تھا، مجبوراً تیر سے ترجمہ، تیر تو نہیں کہا، تیر کو تو سام کہتے ہیں، نبی کو عربی آتی تھی، وہ سام جانتا، انہوں نے کہا وہ رمیو، دور سے پھینکنا، دور سے دشمن کو مارنا۔